قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھائیں، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھائیں، تمہیں اچھی لگیں، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے. یعنی اگر مرد کو یہ گنجائش اللہ نے دی کہ دیکھ بھائی زنا کے قریب مت جائیو، زنا کے قریب مت جائیو، اگر تیرا گزارا ایک میں نہیں ہو رہا تو دو عورتوں سے نکاح کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کر، انصاف کا معاملہ کر. اگر تیرا گزارا 2 سے نہیں ہو سکتا تو ایک اور کر لے، 3 کر لے، اور اگر تیرا گزارا 3 سے نہیں ہو 4 کر لے. 4 تک گنجائش ہے. ایک مرد بیک وقت ایک ہی وقت میں 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے. لیکن قرآن نے کیا کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اور اگر تم اگر یہ ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، تو فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، پھر تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک ہی سے نکاح کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نکاح کا حکم دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ انسان زناکاری سے بچ جائے. کس لیے بچ جائے؟ زناکاری سے بچ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں تنوع پسندی رکھی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو ایک عورت سے تسلی نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کی خواہش نہیں پوری ہوتی ہے، تو اب شریعت نے اسے گنجائش دی کہ بھائی زنا کا راستہ مت اختیار کر. تو اگر تیرا ایک سے خواہش نہیں پوری ہے 2 نکاح کر لے، لیکن زنا کے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا. زنا تو ہے بڑا بے حیائی کا کام ہے. اور دیکھو آج ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ہمارے وہاں کیا ہے، زنا بالکل فری ہو گیا ہے. یعنی کہنے کو امریکہ سیکس فری ملک ہے، لیکن آج ہمارا انڈیا بھی سیکس فری سے کوئی کم نہیں ہے. یہ کیونکہ ہم تو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا باہر کا جائزہ لے جا کر کہ زنا کتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے. اگر کوئی بندہ نکاح کے بارے میں سوچے اور نکاح کی کوشش کرے تو سالوں لگ جاتے ہیں، اسے سالوں لگ جاتے ہیں نکاح کے لیے. کئی سال تیاریاں کرنے کے بعد کیا ہے وہ نکاح کر پاتا ہے. اور زنا کے لیے چوپٹ دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ ہم نے اپنے معاشرے کا نظام بگاڑ دیا ہے. اور ہمارا معاشرہ یعنی نکاح کرنے پر ہمارے وہاں تنقیدیں ہیں اور کیا ہے، اور زنا کرنے پر کوئی تنقید نہیں ہے. زنا کرنے پر کوئی تنقید نہیں ہے. اگر کوئی شخص، معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہوں گے، آپ جانتے بھی ہوں گے کہ جو کیا ہے ناجائز اور حرام کام میں ملوث ہوں گے. آپ جانتے بھی ہوں گے کہ بیوی شادی شدہ ہیں، بیوی بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود محلے کی، گلی کی، پڑوس کی عورتوں سے ان کے ناجائز تعلقات ہوں گے ایسے لوگ. لیکن کیا ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے. بس کیا ہے یار، کیا وہ تو بڑا ہنرمند آدمی ہے، اس کی تو 2 بندیاں ہیں، 3 بندیاں اور ہیں اس کی. لیکن اگر وہی بندہ نکاح کر لے، ایک کے بجائے 2 کر لے، یار بڑا بیکار آدمی ہے، بتاؤ 2 بیویاں کر لی، بتاؤ جی اس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دے دیا. اور معاشرہ اور سماج اور بیوی اور سسرال والے پورا کیا ہے قیامت برپا ہو جائے گی. اور جب تک وہ زناکاری کر رہا تھا بیوی کو بھی پتا تھا، اور کیا ہے گلی والوں کو بھی پتا تھا، محلے والوں کو بھی پتا تھا، سسرال والوں کو پتا تھا. بس مولوی کا چکر کاٹ رہتا تھا، کوئی گیا کوئی تعویذ کر دو، وہ ہمارے شوہر کا دوسری عورت سے لگ گئے ہیں. جب تک تو تعویذ کی بات ہو رہی تھی جب وہ ناجائز کام کر رہا تھا، اور جب اس نے جائز کام کر لیا اب تھانہ پولیس کی بات ہو رہی ہے. اب کیا ہے، تھانہ پولیس کی بات ہو رہی ہے اور مارنے اور مرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہندوستانی کلچر ہے. اور یہ سوچ ہے نا، یہ ہندوانہ سوچ ہے، یہ مسلم سوچ نہیں ہے. دیکھیے اگر کوئی بندہ نکاح کر رہا ہے تو اگر نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کوئی 2 نکاح کرے، 3 کرے، 4 کرے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارے پاس علم تو ہوتا نہیں ہے، اور ہم کیا ہے اگر کوئی بندہ زناکاری کرتا ہے اور کئی عورتوں سے لگا رہتا ہے تو اس کو تو ہم ہنرمند کہتے ہیں، یار بڑا تیز ترار آدمی ہے بھائی. کیا ہے اس کے پیچھے تو کیا عورتیں لٹو ہیں، محلے کی عورتیں، یار اسی بتاؤ ہمیں تو لائن دیتی نہیں ہے. اور اگر وہ بندہ نکاح کر لے تو پھر کیا ہے وہ برا ہو جاتا ہے، پھر کیا بڑا بیکار آدمی، اس نے نکاح کر لیا، اس نے بیوی کو دھوکہ دے دیا. یعنی جب تک وہ زناکاری کر رہا تھا تو آپ کو اعتراض نہیں تھا، نہ محلے کو اعتراض تھا. حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا ہے من تمسخر بنکاح عقد الثانی، اگر آپ کسی بھی شخص کے نکاح ثانی پر اعتراض کریں گے، آپ اس کا مذاق اڑائیں گے، فقد کفر، تو آپ نے کفر کیا. آپ نے کیا کیا؟ کفر کیا. اگر کسی بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق 2 نکاح کر لیے، 3 نکاح کر لیے، اور وہ ان کے حقوق ادا کرتا ہے، آپ حقوق اور آپ کیا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بھائی وہ 2 بیویاں اس کی،
اس کا مذاق اڑاتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, فقد کفرا, آپ نے کفر کیا, آپ دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے, آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا, دوبارہ اپنا نکاح پڑھوانا پڑے گا. اور یہ بات میں بالکل ثبوت اور اصول کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے قرآن پر اعتراض کیا ہے, آپ نے اللہ کے نبی کی احادیث پر اعتراض کیا ہے, آپ نے نبی کے طریقے پر اعتراض کیا ہے, آپ نے نبی کی سیرت پر اعتراض کیا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ, بعض روایتوں میں 44,000 کی روایتیں ہیں, یعنی تقریباً 1.5 لاکھ صحابی ہیں. 1.5 لاکھ صحابی میں سے ایک صحابی ایسے ہیں جن کی ایک بیوی ہے. کتنے؟ ایک صحابی, ابو ذر غفاری. پورے 1.5 لاکھ صحابی میں سے مجھے ایک بھی صحابی ایسا لا کر دکھا دو جس کی ایک بیوی ہو. کسی کی 2 ہیں, کسی کی 3 ہیں, کسی کی 4 ہیں. یہی وجہ ہے کہ عرب میں کوئی بھی بیوہ, کوئی بھی مطلقہ بیٹھی نہیں رہتی تھی. فوراً کیا ہے, ادھر کیا ہے, طلاق ہوئی فوراً نکاح ہو جاتا تھا. ادھر شوہر کا انتقال ہوا, عدت پوری کری, فٹ سے نکاح ہو گیا. وہاں بالکل, یہاں کیا ہے, زنا کیا ہے, صبح سے شام تک کتنی مرتبہ زنا کر لو, دروازے کھلے ہوئے ہیں, لیکن نکاح کے لیے دروازے بند ہیں. اور آج آپ کو بتا دوں, اس مسئلے پر مسلمانوں کو غور کرنا ہوگا. دیکھیے ہندوستان کے اندر لڑکیوں کا جو ریشیو زیادہ ہے, لڑکے کم ہیں مسلمانوں میں. ہندوؤں میں لڑکے زیادہ ہیں, لڑکیاں کم ہیں. مسلمانوں میں لڑکیاں زیادہ ہیں اور لڑکے کم ہیں. اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میرے پاس دلیل, آپ دور مت جاؤ, یہ پورے اے بلاک کا سروے کر لو, دور مت جانا. آپ اے بلاک کا سروے کر لیں, اے بلاک میں لڑکے کتنے لڑکیاں کتنے آپ کو پتہ لگ جائے گا. دور مت جانا آپ, بس اسی سروے ہو جائے گا. آپ پورے اے بلاک کا سروے کر لیں کہ اے بلاک میں لڑکیاں کتنی اور لڑکے کتنے ہیں, سروے ہو جائے گا. تو قرآن نے جو سولوشن بیان کیا نکاح کا, کیوں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو زنا بالکل پسند نہیں ہے, اور زنا کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں. شریعت یہ چاہتی ہے زنا نہ ہو, نکاح ہو جائے, نکاح کے ذریعے سے جائز, کیونکہ اللہ ہی نے وہ خواہش رکھی ہے مرد کے اندر بھی عورت کے اندر ہی. اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یار 2 نکاح کر لیے, بڑا عیاش ہے. بھائی بتاؤ, نکاح تو مجبوری میں کیا جاتا ہے. ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں, قرآن یہ کہہ رہا ہے, شریعت یہ کہہ رہی ہے, صرف ایک بندہ نکاح اس لیے کرتا ہے میں تو اپنی خواہش پوری کروں گا, میں اپنی خواہش, اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. دوسرا نکاح اس نے اس لیے کیا میں اپنی خواہش پوری کروں گا, جائز ہے. کیوں؟ نکاح ہوتا ہی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. نکاح کس لیے ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, کہ بھائی جو خواہش تیرے اندر اللہ نے رکھی ہے اس کو ناجائز طریقے سے, حرام طریقے سے مت پورا کر, بلکہ نکاح کے ذریعے سے پورا کر. بعض لوگ کہتے ہیں لو جی کیا نکاح تو مجبوراً کرنا جائز ہے. بھائی مجبوراً نہیں, اگر بندہ صرف نکاح اس لیے کرتا ہے بھائی میں تو اپنی خواہش پوری کروں گا, صرف اس لیے نکاح کرتا ہے, اور کوئی مقصد نہیں تھا اس کا کہ بھائی میں ناجائز کام نہیں کروں گا, میرا ایک سے بھلا ہے میں تو 2 سے کروں گا, پھر جائز ہے, بالکل جائز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر نکاح کو عام کریں, نکاح کو عام کریں, نکاح پر کوئی اعتراض نہیں. دیکھیے شریعت نے نکاح کے معاملے میں اتنی آسائش, اتنا آرام رکھا ہے کہ نبی نے اپنی سیرت میں سب کچھ دکھا دیا کہ نبی کا پہلا نکاح ہو رہا ہے, نبی کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. کتنی عمر ہے؟ 25 سال. اور نبی کی بیوی کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. کتنی؟ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی, آلریڈی بچے کی ماں تھی, نبی کنوارے ہیں, اور ان کی بیوی کیسی ہے؟ پھر نبی کی عمر ہے 53 سال, اور حضرت عائشہ کی عمر ہے 10 سال, 9 سے 10 سال. تو نبی علیہ السلام نے اور یہ سارے عمل کر کے دکھا دیے کہ اگر نکاح, پھر نبی علیہ السلام کے 11 نکاح ہوئے, 9 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں رہیں, 9 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح, باقی سب کی سب بیوہ ہیں, مطلقہ ہیں, باقی سب کے سب بیوہ ہیں, اور آپ سے اکثر عمر میں زیادہ ہیں, اکثر عمر میں زیادہ ہیں. تو شریعت نے نکاح کے معاملے میں کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں رکھی ہے, اور کئی بیویاں ایسے جو آپ کے خاندان کے علاوہ بھی ہیں. لیکن ہمارے وہاں کیا ہے, آج اگر کوئی بچہ یا بچی غیر برادری میں نکاح کا تصور ہمارے وہاں نہیں ہے, نہیں ایسا ہے جیسا کہ اس نے کیا کافر سے نکاح کر لیا, بلکہ اس سے ہی بدتر سمجھتے ہیں. بھائی ایک انسان, ایک مومن کلمے کا شریک ہو, اگر آپ کی لڑکی کا جوڑ کا ہے یا آپ کے لڑکے کا جوڑ کا ہے, آپ فوراً نکاح کریں, کم سے کم اس سے تو بہتر ہے. آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیے, اس 6 سالہ بی جے پی کے دور میں کئی ہزار لڑکیاں ہیں, کئی ہزار, جو کیا ہے جنہوں نے ہندو لڑکوں سے شادی کر لی ہے. آپ کی کھجوری کی 2 لڑکیاں میرے نالج میں جو ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے ہندو بن چکی ہیں, میرے نالج میں 2 لڑکیاں کھجوری کی ہیں جو ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے کیا ہندو بن چکی ہیں. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے, بے غیرتی کی بات ہے, اور ہم اسی میں اٹکے ہوئے ہیں. 1 نکاح 2 نکاح, برادری اور خاندان اور وسطی, اور یہ ہم اسی میں اٹکے ہوئے ہیں, جہیز میں, ان تمام چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں. جب ہم نکاح کو مشکل بنا دیں گے, کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی بچیاں جوان ہو چکی ہیں لیکن کیا نکاح کے اسباب نہیں ہیں. کیوں؟ ہمارے معاشرے میں جہیز اتنا عام ہو گیا اور لین دین اتنا عام ہو گیا, وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں ماں باپ, ان کے پاس کیا ہے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, رشتہ ان کے گھر پہ نہیں آ رہا. کیوں؟ ان کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے, ان کے پاس داماد کو
دینے کے لیے گاڑی نہیں ہے اس لیے ان کے گھر میں رشتے نہیں آ رہے. اور ہمارے وہاں نکاح کے اتنی شرائط ہیں کہ خاندان کا ہو، برادری کا ہو، کنوارا ہو، اور بہت ساری شرطیں ہم نے خود گھڑ رکھی ہیں. چاہے لڑکی کی عمر کیا ہے 35 سال ہو جائے، 40 سال ہو جائے، لیکن کیا ہے بالکل ناک سے ناک ملا کر ہی کام کریں گے. اور پھر کیا ہے زنا ہمارے سماج میں عام ہوتا جا رہا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج سے، معاشرے سے زنا ختم ہو تو آپ نکاح کو بالکل آسان کر دیں. نکاح کو بالکل آسان کر دیں، بالکل سادہ بنا دیں. ایک انسان صبح ارادہ کرنا چاہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، شام کو اس کا نکاح ہو جائے. اتنا آسان بنا دیں. یہ نہ ہو کہ اس میں سالوں سال لگ رہے ہیں. تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا کہ نکاح کو عام بنا دیا، نکاح کو عام بنا دیا، نکاح کو آسان بنا دیا. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کو عام کریں، تاکہ ہمارے معاشرے سے زناکاری ختم ہو. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور تمام حاضرین کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان